رمضان 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 يا حبيب رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام السلام علیکم. خواجہ پیر شیعہ اثنا عشری جماعت گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں روزانہ کی بنیاد پر آپ مومنین کے لیے مختلف ٹاک شوز، سیمینارز، علمی و فکری نشستوں کا انعقاد کر رہی ہے، جو فضل خداوند عالم اس سال بھی جاری و ساری ہے. ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو کہ آج اپنے 16ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ہمارا آج کا ہونے والا یہ پروگرام بیسیکلی ایک ٹاک شو پر منحصر ہے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے ازواجی رشتوں میں مداخلت ذمہ دار کون. ہمارے آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرتضی حسین کربلائی، حجت الاسلام والمسلمین مولانا رضا جعفری، ڈاکٹر نفیس حسنی صاحب اور برادر آصف دیوجانی، جو کہ آج کے اس پروگرام کی نظامت کے فرائض انجام دیں گے. ہم ان تمام مہمان کو خواجہ پیر شیعہ اثنا عشری جماعت کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں گزارش کروں گا برادر آصف دیوجانی سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آج کی اس نشست کا آغاز کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی کسی لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے، گویا وہ رشتہ ازدواج میں بنتے ہیں، تو اس طرح ہے کہ جیسے گویا وہ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہوں. بہت سارے خواب ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں، نئی زندگی کے متعلق کچھ پلاننگز ہوتی ہیں، اور اپنے تمام زندگی کے فیصلے خود کرنے کی سوچ رکھ کر اس رشتے سے بنتے ہیں. مگر جب عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سارے فیصلے کرنے کا اختیار تو انہیں حاصل ہی نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیا میاں بیوی کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کس حد تک مناسب ہے کہ ان کے معاملات میں مداخلت کی جائے؟ مگر دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر والدین، رشتہ دار اور دوست احباب معاملات کو استوار رکھنے کے لیے مداخلت کریں یا اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ آخر ان کے پاس تجربہ موجود ہے. اور ایک سوال جو ہمیں سب کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ کیا ہماری جینے کی بھی کوئی حدود ہے، یا ہم لامحدود ہیں جینے کے حوالے سے، کہ چاہے اپنی زندگی میں تو بالکل صحیح مگر دوسروں کی زندگی کے اندر بھی انٹرفیئر کریں. انٹرفیئرنس ہو تو کس حد تک ہو؟ کیا کوئی حدود نہیں ہے یا انٹرفیئرنس کی بھی کوئی حد ہے؟ یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کا ہمیں ہر دوسرے تیسرے کیس کے اندر سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کمیونٹی میں بیٹھا ہوا ہر آدمی اس بات کو ایکنالج کرے گا، اس بات کو مانے گا کہ یہ معاملات بیشتر گھرانوں کے اندر موجود ہے. تو آئیے آج کی نشست میں ان سوالات کے جوابات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا مولانا سید مرتضی حسین کربلائی صاحب سے، مولانا سید رضی جعفری صاحب سے اور ڈاکٹر نفیس صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آج کی ہماری نشست کا حصہ بنیں. بر محمد و آل محمد صلوات. پہلا سوال مولانا مرتضی حسین کربلائی صاحب سے ہے کہ جو ان معاملات کے حوالے سے کام بھی کرتے رہے ہیں، کچھ ان کی تحقیقات بھی اس حوالے سے جو ابھی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. یہ تو پہلا سوال مولانا صاحب آپ سے یہ ہے کہ ازدواجی معاملات میں مداخلت کس حد تک جائز ہے؟
اس کو اسلامی اور سماجی دونوں حوالے کو دیکھتے ہوئے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کس حد تک مداخلت۔ اس سے پہلے ایک بات جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک وقت ہم فرض کرتے ہیں ایک ایسے معاشرے کو اور ایک ایسے بیلنس خاندان کو کہ جہاں پر کوئی ایشو یا کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ایک وقت وہ خاندان یا وہ فرض کہ جہاں پر کنٹروورشلی ایشوز ہیں۔ تو خود دیکھیں مداخلت، اگر میں ایک اسلام کی بیسک بنیاد ہے نصیحت کے اوپر، امر معروف کے اوپر، نہی از منکر کے اوپر۔ اب اس کی لمٹس ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اپنی نصیحت کی لمٹ سے کراس کرتا ہے، امر معروف کی لمٹ سے کراس کرتا ہے، تو پھر وہ مداخلت کے زمرے میں چلی جائے گی۔ ہاں، جہاں تک نصیحت ہے، جہاں تک امر معروف ہے، نہی از منکر ہے، وہ یقیناً ایک اس سطح کے اوپر جو ہے وہ پیرنٹس کو بھی اس کی اجازت ہے، دیگر لوگوں کو بھی اجازت ہے۔ لیکن ہمارا جو معاشرے کے اندر جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا نظر آتا ہے؟ وہ یہ نظر آتا ہے کہ لوگ اپنے تجربیات کو صرف بیان نہیں کرتے۔ ایک گزارش، ایک بات عرض کروں کہ بیسیکلی دیکھیں یہ تربیتی عمل کا حصہ ہوتا ہے۔ جب آپ ایک نیا خاندان بنتا ہے اور جب آپ اپنے بچوں کو بیاہ دیتے ہیں تو اب وہ خود ایک انڈیویجول ایک خاندان ہے، اب اس کی اپنی رسپیکٹ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو تربیتی نظام دیا ہے اس کی بنیاد رکھی ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا پہ۔ پیغام دے دیتا ہے، بیان دے دیتا ہے، رہنمائی دے دیتا ہے، آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اس کو اڈاپٹ کریں۔ اگر یہ آزادی نہ دی جائے، ہاں رہنمائی دیتے رہیں، ان کی اچھائی اور برائی کی بات کو بتاتے رہیں، لیکن اگر انٹروین ہوگا تو پھر وہ مداخلت کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو اس کی لمٹ وہیں تک ہے کہ جہاں تک وہ نصیحت کا مصداق ہے وہ لمٹ ہے، جہاں تک امر معروف کی منزل پر ہے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ امر معروف کی منزل سے نکل کے تانا زنی اور گویا لیبلنگ کے زمرے میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ جواز اس کا پھر پیدا نہیں رہتا، باقی نہیں رہتا۔ اچھا، نصیحت کے حوالے سے اس کے بھی طور طریقے ہیں۔ امر بالمعروف کے بھی ہر معاملات کے اندر طور طریقے موجود ہیں، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ ہے کہ نصیحت ہفتے میں ایک دفعہ کی جا رہی ہے یا مہینے میں ایک دفعہ کی جا رہی ہے تو وہ نصیحت ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب لڑکا اور لڑکی دونوں کو برابر کی جا رہی ہو۔ یہاں پہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ نصیحت ایک دن میں 10 دفعہ کی جا رہی ہے، وہ نصیحت سے ہٹ کے مداخلت میں چلی جاتی ہے، اور اس میں بھی یا تو لڑکے کو کی جا رہی ہوتی ہے لڑکے والوں کی فیملی کی طرف سے، یا لڑکیوں کی جا رہی ہوتی ہے لڑکے والوں کی فیملی کی طرف سے، لیکن دونوں کو اپنا حصہ بنا کے کوئی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہ نصیحت اور مداخلت کو بہتر کس طرح کیا جائے گا؟ جی، یہ میں نے جیسے گزارش کی، دیکھیں جب ہم ایک بیلنس خاندان میں جب یہ باتیں کرتے ہیں تو بالکل سینیریو ہمارا چینج ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ظاہر ہے کہ ہم افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ تقریباً یہ بیلنس اب ختم ہو چکا ہے، تو لہٰذا ہم اتنے آگے جا چکے ہیں کہ بیلنس کا فرض ہی بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ کہاں پہ ہم بیلنس گھرانا ڈھونڈیں۔ تو آپ کی بات درست ہے کہ اگر وہ جیسے وہ غالب نے کہا نا ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ تو اگر انداز گفتگو میں ٹونٹنگ ہے، انداز گفتگو میں طنز ہے، انداز گفتگو میں اریٹیشن ہے، تو پھر وہ نصیحت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور چیز ہے کہ جو ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ ہاں، اگر نصیحت ہمیشہ، اچھا نصیحت کے اوپر بھی گزارش کروں ایک چیز میں کہ نصیحت ہے خیر خواہی۔ عربی لفظ نصیحت کا مطلب ہے خیر خواہی۔ ہم نصیحت کا مطلب لیتے ہیں کہ کسی کو کچھ سمجھانا یا کسی کو کچھ بتانا، ایسا نہیں ہے۔ نصیحت کا مطلب ہے خیر خواہی۔ ہم زیارت میں بھی پڑھتے ہیں نصحت فی اللہ، یا امام معصوم کے تعلق سے جو ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے کہ امام کے ساتھ نصیحت کا رشتہ۔ اب کیا مطلب ہوا امام معصوم کے ساتھ نصیحت کا رشتہ؟ یعنی امام کی خیر خواہی، ان کے احکامات پہ پابندی کرنا۔ لفظ نصیحت ہے خیر خواہی۔ اردو معاشرے میں نصیحت کا مطلب بہت ہی، جس طریقے سے مصلحت کا مطلب جو ہے وہ بہت برا سمجھا جاتا ہے، مصلحت سے کام نہ لیں، جبکہ اتنا اچھا ورڈ ہے۔ اسی طریقے سے نصیحت کا ورڈ بھی جو ہے وہ اتنے منفی اسپیکٹ میں چلا گیا ہے کہ اس کو ڈیفائن کرنا بھی بڑا مشکل۔ بیسیکلی نصیحت ہے خیر خواہی، تو جب خیر خواہی ہے تو اس میں طنز نہیں ہوگا، اس میں وہ فیل نہیں ہوگا، وہ لحن قول کنوے ہی نہیں ہوگا کہ جس پہ کوئی اریٹیٹ ہو، بلکہ وہ اتنی خوبصورتی تعبیر جو معصوم کی تعبیر ہے کہ سب سے بہترین دوست میرا وہ ہے کہ جو میرے عیوب کو مجھ تک ہدیہ کرے۔ تو ہدیہ لٹ مار کے نہیں کیا جاتا، ہدیہ بڑے پریزنٹیبل طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو نصیحت ہمیشہ اگر نصیحت ہے تو کبھی کسی کو رنج نہیں آئے گا، الا یہ کہ وہ خود شخص جو ہے وہ نصیحت پذیر نہ ہو، اور یہ خود ایک منفی مفہوم ہے۔
اٹس مین یہ اگر نصیحت ہے تو جب بھی نصیحت ہے تو کوئی بھی معقول شخص، کوئی بھی عام آدمی جو صحیح سوچ سمجھ رکھتا ہے وہ نصیحت سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. اب اگر میری کسی بات سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو مجھے 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ میں جو نصیحت کے بات پہ جو باتیں کر رہا ہوں وہ نصیحت نہیں ہے، بلکہ میں اپنی کوئی گویا دل کی بھڑاس شاید نکال رہا ہوں یا کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے وہ ایشو بن رہا ہے. اچھا، دوسرا سوال ڈاکٹر نفیس حسنی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ایف آر سی کے کافی سینئر ممبر ہیں، تقریباً 5 سے 6 سالوں سے یہ ایف آر سی میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور بڑی ان کی ریسرچ ہے اور بڑے ان کی عبور ہے میڈیشن کے اندر اور کاؤنسلنگ کے اندر ایف آر سی کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب، عام طور پر آپ کو لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے کون کون سی انفلوئنسنگ فیکٹرز نظر آتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ مداخلت، اس طرح کے مداخلت جو بہت کامن ہے، بہت رائج ہے ہمارے آج کے معاشرے کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ آصف بھائی، سوال بڑا اچھا ہے، اور کیونکہ ایف آر سی کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ اس کے بارے میں تجربہ ہے، سننے کو ملتا ہے. دیکھیں، یہ جو سسٹم ہے جو ہمارے ملک میں ہے اجتماعی یا جوائنٹ فیملی کا، یہ بہت کم ملکوں میں یہ مسئلہ ہے. دنیا کے بہت سارے ملک ان مشکل سے سسٹم سے باہر ہے. اب ویسٹ میں دیکھ لے، ایون ایران میں دیکھ لے، عرب کنٹریز میں دیکھ لے، وہاں پہ جوائنٹ سسٹم نہیں ہے. اس وجہ سے یوزلی لڑکا اور لڑکی شادی کرتے الگ رہتے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. یہ مسئلے ہمارے یہاں زیادہ ہے کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. یہاں پہ بھی نہ ہوتے اگر ہم شادی کرتے وقت، لڑکے کی شادی کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھتے کہ ہم شادی اس طرح سے کریں لڑکے کی کہ لڑکی وہ پسند کرے جو اس کی زندگی میں اس کا ساتھ دے سکے، اس کی زندگی کو بہتر بنا سکے، زندگی کو خوشگوار بنا سکے. جب اس کا گھر آباد ہو، ان کی اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے تو ان کی اولاد کی بہتر ماں بن سکے، ان کی آگے کی تعلیم کا خیال رکھے اگر تاکہ وہ بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ وہ اپنے بچوں کی اور اپنے گھر کی صحیح طرح سے تربیت کر سکے، خیال رکھ سکے. لیکن اور بہت سارے گھروں میں یہ ہوتا بھی ہے. بہت سارے ہمارے فیملیز اس چیز کا خیال رکھتے ہیں اور اس چیز کو مقدم سمجھتے ہوئے اسی طرح سے لڑکے کی شادی کرتے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ سارے گھر والے یہی سوچ کے کرتے ہیں کہ زندگی اچھی گزرے. تو بہت سارے گھروں میں جہاں اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے وہاں پہ یہ ایشوز نہیں آتے، اور شروع سے وہ اپنی لمیٹیشن رکھ لیتے ہیں کہ میرے پاس کیا اختیار ہے اور ان کے کیا اختیار ہے. اس طرح سے وہ گھر کو چلاتے ہیں. جہاں لڑکے یا لڑکی کو مشورے کی ضرورت ہوتی ہے وہ مشورہ مانگتے ہیں، اور گھر والے ماں باپ بھی مشورہ دیتے ہیں، فیصلہ ان بچوں پہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے زندگی گزارنی ہے، انہوں نے جینا سیکھنا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے جینا سیکھ لیں اپنے فیصلے کر کے. متاسفانہ کچھ فیملیز میں شادی سے پہلے ایک ماحول بنا ہوتا ہے کچھ گھروں میں کہ وہ اس کو ایک وار کیمپ سمجھتے ہیں، جنگ کا میدان سمجھتے ہیں. شروع سے ان کے ذہن ایسے بنے ہوتے ہیں کہ لڑکی سے کہا جاتا ہے کہ اب تمہاری شادی ہوگی تو یہ مشکلات ہے، تو وہ اس طرح سے پریپیئر ہو کے اینٹی ایئر کرافٹ گن لے کے اور کلیشنکوف لے کے وہاں سے چلتی ہے، اور یہاں سے بھی پورے ہتھیار کے ساتھ وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو زیر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس چیز نے ہمارے مشکلات کو بڑھا دیا ہے. حالانکہ ان دونوں کے انٹینشنس یہ نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ ماحول ان کو یہ دیا گیا ہے تو اس انٹینشن کے ساتھ آتے ہیں. تو اگر ان سے پوچھا جائے، لڑکی کی شادی بھی گھر میں آئے پہلے دن یا شروع میں، ان سے پوچھا نام کیا ہے، کیوں آپ میرا نام کیوں پوچھتی ہے، یہیں تنازع شروع کر دیا. اس نے بڑے پیار سے آرام سے نام پوچھا تھا، انہوں نے جی کہہ دیا میرا نام کیوں پوچھا، تو ساس نے کہا یہ دیکھو ابھی سے شور مچا رہی ہے، اب مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہاں سے ایگو، انا، یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا اور ابتدائی خراب ہو گئی. اب جب ابتدا خراب ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیں شروع سے ہمارے ہم معاشرے میں دیکھیں تو لڑکے سے نہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری شادی کہاں ہو رہی ہے، کون سا ہال ہوگا، کس طرح سے کرنی ہے، کھانے میں کیا پکا، وہ اس لڑکے سے رائے نہیں لی جائے گی، لڑکی سے رائے نہیں لی جائے گی. سارے فیصلے اوپر سے ہو جاتے ہیں. اچھا اگر کوئی پوچھے بھئی اس میں کیا اعتراض ہے، ماں باپ ہیں، ماں باپ فیصلے کرتے ہیں، آف کورس کرنے چاہیے. لیکن جو لڑکا یا لڑکی جب
بالغ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے انداز سے زندگی گزارنے کا ایک سوچ کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک لڑکا چاہتا ہے کہ میں سادگی سے شادی کروں، یہ لڑکی چاہتی ہے کہ میں حجاب میں رہوں، تو وہاں پہلے ہی موقع پہ ان پہ پریشر شروع ہو جاتا ہے، مداخلت شروع ہو جاتی ہے. جی ابھی اس وقت کون سا موقع ہے حجاب کرنے کا، چھوڑے جی ابھی لڑکے لوگ آئیں گے، لڑکے والے لوگ آئیں گے، ان کے ساتھ فوٹوگرافس ہوگا. وہ سارا اس کا جو ایک نقشہ بنایا ہوتا ہے زندگی کا، وہ وہیں ختم کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے لڑکے نے اگر سادگی سے شادی کرنی ہے تو لڑکے سے کہتا ہے ابھی تم خاموش بیٹھو، ابھی ہم فیصلہ کر چکے ہیں شادی تو اس ہال میں ہوگی، کوئی ادھر ادھر نہیں ہوگی. تو کیا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے لڑکے اور لڑکی کی زندگی کو اس طرح سے نہیں شروع کرنے دینا چاہتے جس طرح سے شروع کرنا وہ چاہتے ہیں. آگے چل کے جب بات آتی ہے تو ہم ایف آر سی میں ہم نے کیسز دیکھے، میں نہیں کہوں گا سب جگہ ایسا ہے، ماں باپ کے انٹینشن ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں کہ گھر اچھی طرح سے چلے، لیکن طریقہ کار میں کچھ کمزوری ہوتی ہے. تو یہاں تک ہم نے کیسز میں دیکھا ہے کہ پہلے سے شروع سے کہہ دیجیے لڑکی کو کتنے بجے اٹھنا ہے، آج ناشتے میں کیا بنے گا، کھانے میں کیا پکے گا، رات میں کھانے میں کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں لڑکی کو ڈکٹیٹ کروائی جاتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں ایک انسان ہوں، بالغ ہو چکی، میں نے اس حساب سے یہ کپڑے سلوائے تھے، ان سے کہا جائے گا اس دعوت میں یہ پہنو گی، اس دعوت میں یہ پہنو گی. یہاں سے جو رسہ کشی شروع ہوتی ہے زندگی میں، تو یہ پھر اینڈ کہاں پہ جا کے ہوتی ہے. بری باتیں کہتے ہوئے لڑکی یہ کہتی ہے کہ کاش میری ساس نہ ہوتی، یا ساس جائے تو میں اپنی فیصلے خود کر سکوں. تو یہ سلسلہ کنٹینیوس رہتا ہے، مسلسل چلتا رہتا ہے سلسلہ کہ بچہ کب پیدا کرنا ہے، یہاں تک کہ بچہ کیا ہونا چاہیے. اگر غلطی سے لڑکی پیدا ہوگی اور ساس نے چاہا تھا لڑکا تو اس کے لیے مشکل، پھر تانے بازی، لڑکی والوں کو کیا کرنا چاہیے، اگر کچھ نہیں کیا تو تانے بازی، اگر کیا تو اس میں 100 کیڑے نکالے. تو یہ ایک ہیبٹ ہمارے یہاں کچھ فیملیز کے اندر ماحول کی وجہ سے بن جاتی ہے کہ وہ سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. اور یہاں تک کہ خوش قسمتی سے اگر یہ کچھ سال سلسلہ چل جائے اور آہستہ آہستہ چیز ختم ہو جائے تو ممکن ہے یہ گھر چل جاتا ہے، ورنہ 1-2 سال کے اندر ہی یہ معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لڑکی مطلب ان دو میاں بیوی کا رہنا، سانس لینا تک مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے وہ کسی بھی کورٹ میں چلے جاتے ہیں یا ایف آر سی کی کورٹ میں آ جاتے ہیں، اور وہاں آ کے پھر وہاں آنے سے پہلے بھی مشکلات اتنی بڑھ جاتی ہے کیونکہ دونوں طرف سے نہ صرف یہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے تنازعات گھر کے اندر ہے، وہ بڑھ کے اتنے باہر چلے جاتے ہیں کہ اب وہ سب کہتے ہیں کہ جی اتنی ساری باتیں ہماری باہر چلی گئی، اب ہم نہیں رہ سکتے. ایک الفاظ جو ہم نے سنا اور اکثر میں اور آصف بھائی ذکر کرتے کہ بعض دفعہ یہ الفاظ تک استعمال کیا جاتا ہے، گجراتی کا سینٹینس ہے منے مفت ماں بھی نہ کھپیا، آج چھوکری منے مفت ماں بھی نہ کھپیا، یعنی مجھے مفت میں بھی نہیں چاہیے. بھائی ابھی چند مہینے پہلے آپ اس کو بیاہ کے لائیے، اپنی پسند سے لائیے، اس نے اتنی ساری خرابی کہاں سے آ گئی کہ آپ کو مفت میں بھی نہیں چاہیے. یعنی ہم انسان کو اس لیول پہ لے کر آتے. اور اسی طرح سے ممکن ہے لڑکی بھی بعض اوقات بہت زبان چلا دیتی ہے جس کی وجہ سے معاملہ بگڑ جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے کو کسی فورم پر درس کے پروگرام میں اس ایک امیج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی وار کیمپ نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کی پوری فیوچر کی چیز ہے. آپ کے بچوں کے بچے یہاں پل رہے ہیں، یہ جو لڑکیاں آ رہی ہے باہر سے شادی کر کے، یہی ہے جو ان کی ماں بنے گی. اگر ہم شروع سے چیزوں کو اس طرح سے لیں تو ایک اور چیز جو ہمارے کامنلی دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ جو لڑکی آئی ہے وہ تو نعوذ باللہ ایک طرح سے نوکرانی ہے، اس کو اب سارے گھر کا کام کروانا ہے. وہ جو لڑکی جو گھر سے گئی ہے، جو کہ اپنی بیٹی تھی گھر سے گئی ہے، سارا دل اسی میں لگا رہتا ہے، ماں کا یا ساس کا، سمجھ لیں ساس جو اس کی ماں ہے لڑکی کی، اس میں لگا رہتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو لڑکی جس کو تم لے کر آئے اس کو بیٹی بنا لو، اور جو لڑکی جس کی شادی کی اس کو خداحافظ کر دو، اس کو اپنے معاملات اپنے طرح سے ہینڈل کرنے دو، تو زیادہ زندگی بہتر ہوگی. لیکن ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ چلتا ہے کہ جس لڑکی کو شادی کر کے بھیجتے ہیں اس میں جان اٹکی ہوتی ہے، اور جس لڑکی کو شادی کر کے لے کر آتے اس کو کچھ نہیں سمجھتے. ہمیں یہ سارا تھوڑا سا اپنی ذہنی چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ ہمارے گھر کی تربیت
ان کے بچوں کی تربیت بہتر ہو جائے گی, گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے تذکرہ کیا یہ لباس پہننے کے عنوان سے, کچھ کیسز ہمارے پاس ایسے بھی آئے کہ جس میں بہو کو تو چھوڑیں, وہ جو پوتے کو یا پوتی کو جو کپڑے پہنائے گئے اس کے اوپر بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ بھائی وہ لڑکی نے پہنا دیا اپنے بچے کو اس طرح کا ڈریس جس طرح کا وہ چاہتی تھی, مگر جیسے وہ پہنا کے باہر نکلی خوشی خوشی انگلی پکڑ کے تو پتہ چلا کہ وہ ساس سسر کا موڈ کچھ اور تھا, وہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا, نہیں یہ کیا پہنا دیا, اس میں کہاں اچھے لگے گی, تو اب اس کے اوپر ایک معاملہ بن جاتا ہے. تو اس کو حل کیسے کیا جائے؟ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں. اچھا ایسا بھی نہیں کہ غلط ہے بھائی, ان کے پوتے اور پوتی ان کا بھی خواہش ہے, ایک نظر ہے ان کی, ماں باپ کی نظر ہے, اس پہ خاص طور پر لڑکی آ کے کمپلین کرتی ہے, بولا میں اتنا بھی اختیار نہیں ہے مجھے کہ میں اپنے بچے کو اپنی خوشی کے حساب سے اپنی مرضی کے حساب سے کپڑے پہنا سکوں. دیکھیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں گیا تھا, ورنہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ سلسلہ ڈیلی بیسس پہ اتنا چلتا ہے کہ ہر چیز میں, یہاں تک کہ کمرے کا دروازہ بند ہوگا کہ نہیں ہوگا, لڑکا کتنے بجے کمرے میں جائے گا, یہ سب چیزیں اس میں شامل ہے, ایکسٹریم پہ جاتا ہے. دیکھیں حل ایک ہی ہے اس کا کہ آپ جب کسی کی شادی کرتے ہیں, چاہے لڑکا اور لڑکی, وہ بالغ ہے, جب وہ بالغ ہے کہ تو موسٹلی جتنے بھی ڈے ٹو ڈے کے فیصلے ان کی اپنی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں, ان پہ ان کو چھوڑ دے, ان کو آزاد چھوڑ دے, ان کو کرنے دے. کبھی مشورہ مانگے آپ اس کو مشورہ دے دے, لیکن اس پہ پریشرائز نہ کرے. اگر جس لڑکی کو شادی کر کے لائے وہ اپنے بچے کو لال کپڑے پہنانا چاہتے ہیں, تو آپ کا چوائس اگر بلو ہے تو آپ اپنا چوائس اس پہ نہ کریں. اب وہ بچے ان کے ہیں, آپ کے پوتے پوتیاں ہوں گے, لیکن بچے ان کے, اس کا دل چاہتا ہے میں لال کپڑے پہن کے بچے کو باہر لے جاؤں, تو آپ اس میں نہ بولیں. نیکسٹ ٹائم کہہ دیں بیٹا کبھی بلو بھی کپڑے پہنا دینا, کوئی مسئلہ نہیں, وہ مان جائے گی. لیکن اگر آپ کہہ کہ جی یہ لال کپڑے نہیں, یہ اچھے نہیں لگتے, اتارو اس کو دوسرے پہناؤ, تو کیا ہوگا کہ وہی رسہ کشی شروع ہو جائے گی. ساری بات ہے کہ آپ احترام کریں, جس کو لائے وہ بھی انسان ہے, اس کی بھی کچھ آرزو ہے, اس کے بھی کچھ خیالات ہے, سوچ ہے, اس کے مطابق وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اگر آپ اس کو رسپیکٹ دیں گے تو وہ آپ کی بات بھی سنیں گے اور مانیں گے. لیکن اگر آپ اس کو فورس کریں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک کیمپ بنا کے بیٹھ جائے گی, اور کیمپ میں آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے لڑکی کا بھی پورا خاندان شامل ہوتا ہے. تو یہی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ اسی بات کو آگے بڑھا دیں, اس لیے کہ بہت چھوٹی سی بات ہے, لیکن ایکچولی سارا مدعا جو ہے نا اسی کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ ڈریس کا نہیں ہے, مسئلہ کچھ اور ہے پیچھے. مطلب وہ پکڑ کے تو سر بیٹھے ہوئے, لیکن درد پیٹ کے اندر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے ایک معاملہ ہے کہ لڑکی اپنے حساب سے چلنا چاہ رہی ہے, وہ بھی اپنے مائنڈ سیٹ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. اور بعض اوقات ہم نے ایسے کیسے میں دیکھا بھی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ ایسے کپڑے پہنا کے نکلوں گی تو میری ساس کو پسند نہیں آئے گی بات, مگر وہ جان بوجھ کے وہ کام کرتی ہے کہ جو کہ بعض اوقات نہیں ہوتا, نہیں بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اگر لڑکی نے بالکل مناسب کپڑے پہنائے نا اپنی ساس کے تمام مزاج کو سب کچھ دیکھتے ہوئے, اس کے باوجود بھی چونکہ ساس ٹھان کے بیٹھی ہوئی کہ اس نے کوئی نہ کوئی تنقید کرنی ہے, لہٰذا جیسے وہ پہنا کے باہر نکلے گی تو معاملہ دیں گے. تو ایسا تو نہیں ہے, مسئلہ کپڑے کا نہیں ہے, مسئلہ پیچھے کچھ اور ہے, چونکہ ذہنی ہم آنگے نہیں ہے, کمپٹیشن ہے, یہ معاملہ کیے اس وجہ سے ہی یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. میں نے شروع میں آصف بھائی یہی بات کی تھی کہ جب ایک ماحول یہ بنا ہوا ہو کہ شادی جب ہوتی ہے تو یہ ایک وار زون ہے, جہاں ہر آدمی اپنے حساب سے سیاست کرتا ہے, وار کے اوزار رکھتا ہے اپنے پاس. یہ سب چیز اس میں شامل آ جاتی ہے کہ ہم پہلے سے اس کو جنگ سمجھتے ہیں. اگر پہلے سے ہم اس کو ایک خاندان پرورش سمجھے کہ ایک خاندان کے پرورش کرنے کے لیے ایک سیٹ اپ یہ بنایا گیا, تو ہمارا سوچ ڈفرینٹ ہوگی. یہاں ہماری سوچ ہی ڈفرینٹ ہے کہ میں نے تو اس کو اس کی مرضی نہیں چلانے دینی. یہاں بات مرضی کی ہے, بات مرضی کی ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں سب لوگ الگ رہتے ہیں, ایون آپ کے اپنے بچے جب شادی کر کے باہر چلے جاتے ہیں تو کیا آپ اس کو فون پہ یہ کرتے رہتے ہیں کہ کتنے بجے آئیں گے, کتنے بجے نہیں آئیں گے, کیا پہنا ہے, کہاں گئے تھے؟ نہیں. جب آپ نے وہاں جا کے اس کو آزاد چھوڑ دیا تو اپنے گھر میں بھی آزاد چھوڑ دیں اس کو, وہ بالغ ہے تو وہ آپ کی پھر عزت کریں گے. جب وہ آپ کی عزت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ گھر جو ہے وہ واقعی میں جنت بن جائے گا. کیونکہ جب ایک انسان دوسرے انسان کی عزت کرتا ہے تو خود بخود دل اس کی طرف راغب ہوتا ہے. لیکن یہاں ہم عزت کے بجائے جنگ شروع کروا دیتے, شروع سے پہلے دن سے جنگ شروع کروا دیتے. وہ نہیں بلی کو اتنا پہلے دن بلی کو مار دو, رائٹ. تو وہ الگ عجیب بعض محاورے ہم اپنی زندگی میں ایسے اپنا لیتے ہیں جیسے یہ قرآن کا حصہ ہو, جبکہ یہ ٹوٹلی اگینسٹ قرآن محاورات ہوتے ہیں. جیسے جنگ اور محبت اور جنگ میں سب جائز ہے, یہ بالکل قرآن کے منفی جملہ ہے, لیکن ہمارے کامنلی استعمال ہوتا ہے. کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے, ہر چیز جائز نہیں کسی بھی چیز میں, لیکن ہم اس کو اپنا لیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی چیز ہے کہ اس کو ہم
اگلا سوال مولانا سید رضا جعفری صاحب سے. پچھلے کئی سالوں سے مولانا صاحب انچولی کے ایریا میں یہی سروسز جو ہم لوگ FRC کے حوالے سے جماعت انجام دیتی ہے وہی کام یہ انچولی میں کر رہے ہیں. اور جو یہ معاملہ جو لڑکے کے حوالے سے ہم نے انفلوئنس کی بات کی یہ ایک اسپیکٹ ہے, مگر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لڑکی اور لڑکی کے فیملی کے طرف سے بھی کافی جو ہے مداخلت کی جا رہی ہوتی ہے. تو کون سی عام طور پر آپ نے وہ مداخلتیں دیکھی ہیں جو لڑکی یا لڑکی کے فیملی کی طرف سے ان کے معاملات میں کی جا رہی ہوتی ہے؟ بہت بہترین سوال ہے. اس کے جواب کے لیے میں 2-3 حوالوں سے بحث کو لے کر چلوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ. قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. ایک یہ جملہ اور ایک اور جملہ قرآن کا, اور وہ ہے سورہ طلاق سے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. ان دونوں آیات, ان دونوں سوروں کی ان دونوں آیات کے سائے میں اور جو کچھ اب تک گزشتہ 5 سالوں سے دفتر میں بیٹھتے ہوئے انچولی میں ڈیفینس کلیفٹن اور کراچی کے مختلف ایریاز, فیڈرل بی ایریا, انچولی, فیڈرل بی ایریا کے تمام بلاکس جس میں انچولی بھی آ جاتا ہے, ملیر سے تھوڑا سا اس طرف سے لے کر کے تقریباً آل اوور کراچی کے تقریباً 320 کے قریب کیسز گزشتہ 5 سالوں میں ہم نے ڈیل کیے, جن میں مختلف طرح سے کیسز آئے جن کو ہینڈل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جس طرح سے انسانوں کو نکاح کی طرف دعوت دے رہا ہے, صرف نکاح کی طرف دعوت نہیں دے رہا بلکہ فرمایا جا رہا ہے وانکحوا الایام منکم, اور تم میں سے جو بھی اپنے ماتحتوں, اپنے غلاموں, اپنے بیٹوں کہ جو کہ صالحین میں سے ہیں کو ہم کف کے ساتھ, صالحین کو صالحین کے ساتھ نکاح ان کا کروائیں. اور اگر وہ فقیر بھی ہوں گے, تہ دست بھی ہوں گے, اگر وہ خالی ہاتھ بھی ہوں گے, ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. غنی اسے کہا جاتا ہے کہ جو در حقیقت پھر کسی اور کا یا کسی بھی چیز کا نیازمند نہیں رہتا. جب ہم اپنے گھر میں اپنے فرزند, بیٹے یا بیٹی کی شادی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اب اس کے شادی کے ذریعے سے ہماری نسل آگے بڑھے گی. یقیناً یہی ہے, حقیقت بھی یہی ہے, اور اللہ کے حکم کے مطابق ہم اس کی شادی کا اقدام کرنے جا رہے ہیں جسے ہم اپنی نسل بڑھائے جانے کا واسطہ قرار دینے کے لیے اپنی بیٹی کا شوہر تلاش کر رہے ہیں یا اپنے بیٹے کی بیوی کو تلاش کر رہے ہیں جس کا نام بہو ہے, کو تلاش کر رہے ہیں. اس دوران میں ہمیں اپنے بیٹے کی دینداری اور جسے ڈھونڈ رہے ہیں اس کی دینداری, ان دونوں کو میچ کرتے ہوئے انتخاب کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے صالحین کا صالحین سے, متقین کا متقین سے, ٹھیک ہے, مؤمنین کا مؤمنین سے نکاح ہو. جب ہم انتخاب کرتے ہوئے, ڈھونڈتے ہوئے دینداری کو مد نظر رکھیں گے تو ہمارے اور آپ کے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ جملہ بہت ہی اہم جملہ ہے جو تہذیب الاسلام کتاب, حلیت المتقین علامہ مجلسی کی کتاب جس کا اردو میں تہذیب الاسلام کے نام سے ترجمہ بھی ہے, اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ
کہ جو شخص بھی مال اور خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے ازدواج کے بارے میں اور لڑکی اور لڑکا ڈھونڈنے کے بارے میں، کہ جو شخص بھی ازدواج کے لیے مال اور خوبصورتی کو پہلے مد نظر رکھتے ہوئے شادی کے لیے مورد کو تلاش کرے گا، مورد تلاش بھی کر لے، خوبصورت مورد بھی تلاش کر لے، مالدار بھی تلاش کر لے، شادی کر لے گا تو اسے نہ مال ملے گا نہ خوبصورتی ملے گی۔ عجیب ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے کے مقابل میں ہم اگر اپنے اس پریکٹیکل کو دیکھیں تو اے امام، نعوذ باللہ، اے امام آپ نے تو فرمایا کہ خوبصورتی نہیں ملے گی، میں نے تو خوبصورت عورت سے شادی کر لی ہے، آپ نے تو فرمایا کہ مالدار تلاش کرنے والے کو مالدار نہیں ملے گا۔ لڑکی کہتی ہے میں نے تو مالدار خاندان میں شادی کر لی ہے، میرا شوہر غنی ہے پہلے سے ہی شادی کے وقت، تو اے مولا آپ کا قول کہاں ہے؟ امام فرماتے ہیں ایسے موقعوں پر کہ بھائی وہ جو میں نے فرمایا ہے کہ اسے مال نہیں ملے گا، خوبصورتی نہیں ملے گی، یعنی چند لمحات میں یا چند عرصے میں یہ دونوں چیزیں ان کی زندگی سے زائل ہو جائیں گی، لیکن وہ ازدواجی جوڑا کہ جو شادی کرنے سے پہلے اپنے لیے مورد کو تلاش کرنے کے وقت، رشتہ تلاش کرنے کے وقت سب سے پہلے دینداری کو مد نظر رکھے اور خوبصورتی اس کے بعد مال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں خوبصورتی بھی عطا کرے گا، مال بھی عطا کرے گا، دینداری تو اس نے خود نے سب سے پہلے انتخاب کی ہے۔ ایک یہ جب ہم صالح فرزند کے لیے صالح دختر بیٹی کسی کی انتخاب کر کے بہو کے طور پر لے کر آتے ہیں تو پھر اس بیٹی کے اوپر ہمیں اعتماد کامل ہونا چاہیے۔ صالح بندے کے لیے صالح لے کر آئے ہیں، یا اس طرف سے لڑکی صالح ہے ہماری بیٹی اور ہم داماد صالح پاک دامن ڈھونڈ کر لے کر آئے ہیں، اس سے شادی کی ہے۔ اب اگر صالح بیٹی کی شادی صالح داماد سے کی ہے تو پھر پاک دامن سے کی ہے، اب اس پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرنا چاہیے۔ یہاں پر سورہ طلاق کی وہ تیسری والی آیت، دوسری آیت کہ جس کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت میں حاصل کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس نے تقوی اختیار کیا، پاک دامنی اختیار کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، خدا اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق عطا کرتا ہے ایسے راستوں سے کہ من حیث لا يحتسب وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسے راستوں سے جو اس نے حساب کتاب بھی اپنے ذہن میں نہیں کیے تھے۔ عجیب ہے، ہم اور آپ شادی سے پہلے رزق ڈھونڈ رہے ہیں، خدا نے رزق کے دروازے پیچھے رکھے چھپا کر، ہمارے امتحان ہے مومن کے لیے۔ اگر ہم اللہ کے مومن ہیں تو ہم اللہ پر توکل کریں۔ خدا نے اس نکاح والی آیت کے اندر بھی، آیت بے مورد نکاح جس کو خطبہ نکاح کے طور پہ بھی پڑھا جاتا ہے، کہ اگر فقیر بھی ہوں گے تو میں غنی کر دوں گا، کہنے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ اگر ہم مومن خدا ہیں تو خدا کے قول پر یقین کیوں نہیں ہے؟ پھر کیوں مالدار پہلے تلاش کرتے ہیں بعد میں دیندار؟ یہ تمام چیزیں جب ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہیں، خدا پر توکل نہیں، لانے والے مورد جس کو ہم خود اپنی لگن سے، تلاش سے، بہت ہی ہزاروں ملینوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو ڈھونڈ کر لے کر آئے، یا ہزاروں ملینوں لڑکوں میں سے اپنی بیٹی کے لیے داماد کو منتخب کیا ہے، اور پھر اس کے اوپر نہ اعتمادی بے اعتمادی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت کرنے کو کہا ہے نا، بیٹی کو رخصت کر دیجئے۔ اب سوال کا جواب کہ لڑکی کو آپ رخصت کر دیجئے اپنے داماد کے گھر رخصت کر دیا، ابھی وہ صرف وجود ظاہری اس کا رخصت ہوا ہے اپنے سسرال میں، اپنے شوہر کے گھر پر، لیکن ایک ایسا آلہ جس کا نام آج آپ نے موبائل رکھا ہے، وہ 1 منٹ کے لیے بھی بے کلی اپنی ماں سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوئی ہے، اپنی ماں سے وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، جب وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوئی ہے، کیا مل رہا ہے اسے؟ تقویٰ مل رہا ہے، وہاں سے تقویٰ کی ہدایت مل رہی ہے، پاک دامنی کی ہدایت مل رہی ہے، نماز شب کو پڑھتی رہی ہو مل رہی ہے، شوہر کی خدمت کرتی رہی ہو، کیا یہ ہدایات مل رہی ہیں؟ نہیں، میں اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، اس فون کے اوپر اس کو ہدایات یہ مل رہی ہوتی ہیں، دیکھ بیٹا، اچھا یہ اب پریکٹیکل ہے بالکل، واقعاً یہ اس طرح کے موارد پیش آئے ہیں جن کی وجہ سے طلاقیں بھی ہو گئیں،
خلائیں ہو گئیں، طلاقیں ہو گئیں، رجعی یا خلا. کیا کہ لڑکی کو رخصت کر دینے کے بعد بھی رخصت نہیں کیا ہے بالمعنی، یعنی واقعی میں اسے رخصت نہیں کیا ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھ بیٹا سسر اور ساس کی خدمت میں تو پہلے دن سے نہیں لگ جائیو. یہ ہدایات مل رہی ہیں اس کو. کہاں سے؟ سسر کے گھر میں موجود ہے، شوہر کے گھر میں موجود ہے، لڑکی رخصت ہو چکی ہے، ابھی پہلا دوسرا تیسرا دن ہے، اور پھر اس کو ابھی تک ہدایات یہ مل رہی ہیں کہ اگر تو نے شوہر سے ہٹ کر کسی اور کی خدمت کرنا شروع کر دی، ان لوگوں کی عادت ہو جائے گی، ان لوگوں کی عادت ہو جائے گی، یہ پھر تجھے دبائیں گے. کیا یہ جو کتاب جس کا نام قرآن الحکیم ہے، قرآن الکریم ہے، قرآن مبین ہے، اس کتاب سے وہ ہدایات دے رہی ہے یا اپنی عقل فاسد سے؟ عقل فاسد سے وہ ماں، لڑکی کی ماں ہدایات دے رہی ہے. وہ ہدایات نہیں دے رہی. ہدایات تو اسے کہتے ہیں کہ جو راہ مستقیم پر چلنے کے لیے کوئی انسٹرکشنز دی جائیں اسے ہدایت کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اسے جہنم کی طرف، طلاق کی طرف، خلا کی طرف دعوت پہلے دن سے دی جا رہی ہے. وہ بھی کس کے ذریعے سے؟ اس کی سگی ماں کے ذریعے سے، اس کے سگے رشتہ دار کے ذریعے سے. اور اس حد تک اس کو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں بعض شادیاں ایسی بھی ہو رہی ہیں کہ جن میں نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد 6 مہینے بعد رخصتی ہوگی. ابھی چند عرصے پہلے بھی ہمارے پاس کچھ ایسے کیسز آئے کہ لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے اتنی زیادہ انفلوئنس اور اتنی زیادہ مداخلت، ایسی مداخلت کہ لڑکی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھ تو وہاں پر جائے گی تو یہ کیجیو، یہ نہ کیجیو. یا نکاح ہو گیا ہے، وہ شرعی طور پر میاں بیوی ہیں، فون پر بھی بات نہ کیجیو. کس سے منع کیا جا رہا ہے بات کرنے کو؟ جو شرعی شوہر ہے. اچھا گھر میں اگر کزنس نامحرم آ رہے ہیں، جس طرح سے وہ نکاح سے پہلے بھی انہی کزنس کے سامنے نارمل حجاب، جس کو بالکل بھی حجاب بھی نہیں کہیں گے، نارمل حجاب یعنی بد حجابی جس کو کہا جائے گا. ایک ہے مکمل حجاب، ایک ہے بد حجاب، ایک ہے بے حجاب. 3 اصطلاحیں ہیں. مکمل حجاب، حجاب اسلامی ہے. بد حجابی جس میں کبھی سر پر کچھ ہے، کبھی سر پر کچھ نہیں ہے. محرم تو ہیں، محارم نہیں ہے، انہیں محرم کہا جا رہا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کزن ہے، انہیں سمجھا جا رہا ہوتا ہے محرم تو ہیں. یعنی ہمارے یہاں گھروں میں فہرست محرم اور نامحرم بھی ابھی تک ڈیفائنڈ نہیں ہے، کہ جس کے نتیجے میں اب لڑکا ہمارے پاس کیس لے کر آتا ہے کہ آغا میری زوجہ مجھ سے تو بات کرنے، یہ نقطہ ہے پریکٹیکلی. لڑکا کہتا ہے آغا لڑکی جس سے میرا نکاح ہو گیا ہے 6 مہینے بعد وہ میری بیوی کے طور پر رخصت ہو کر آ جائے گی، لیکن اس کو مجھ سے، یہ مداخلت لڑکی والوں کی، لیکن اس کو مجھ سے ملنے کو منع کیا جا رہا ہے. اور اسی کے کزنس، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد جو میری ہی ایج کے ہیں، ان سے ملنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ ایک مداخلت. ایک اور مداخلت لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے شادی والے دن، رخصتی والے دن، شادی لان میں یا شادی ہال میں لڑکے سے تقاضا کیا جا رہا ہے، لڑکا دیندار ہے، لڑکی والے بھی ظاہری طور پہ دیندار ہے، اپنے آپ کو ہر کوئی دیندار کہتا ہے. آج قرآن کے انسٹرکشن سے ہٹ کر ماں باپ کی انسٹرکشنز پر عمل کرنے والے کو آج دیندار کہا جاتا ہے ہماری اصطلاح میں، معاشرے کی اصطلاح میں، ہمارے معاشرے کی اصطلاح میں. اب اس دیندار شخص کو تھوڑا سا دین کی سوجھ بوجھ کسی عالم یا کسی کتاب کے ذریعے سے ہو گئی ہے کہ نامحارم کے مجمع عام میں اپنے آپ کو لے کر نہیں جانا ہے. لڑکے نے ٹھان لی ہے میں تو خواتین کی طرف اسٹیج پر نہیں جاؤں گا. کیس اس طرح کا بھی آ گیا طلاق کی طرف کہ لڑکے نے شادی والے، اچھا رخصتی بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن ذہن کے اندر لڑکی والوں نے یہ ٹھان لیا کیا کہ ہم نے لڑکے سے کہا تھا کہ اسٹیج پر آ کر، خواتین کی طرف اسٹیج پر آ کر اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں کھنچوا لو، اور اس نے ہماری بات نہیں مانی. بس پہلے دن سے یہ چاہ رہے ہیں ہم اپر ہینڈ رہیں. یہ کون سا اپر ہینڈ ہے؟ یہ کون سا نافرمانی ہے؟ جو اطاعت خداوندی کر رہا ہے وہ تمہارا نافرمان ہے. اس کا مطلب تم کہاں پر ہو پھر؟ اے لڑکی والو، تم کہاں، کس نہج پہ پہنچ چکے ہو؟ اور اپنے ہی بیٹی کے گھر کو برباد کرنے کے در پہ ہو، یہاں تک کہ خلا کی درخواست کر رہے ہو. کرتے ہیں اور ہو جاتی ہے. لڑکا جتنی بھی ریکویسٹ کرتا چلا جائے نہیں مان رہے.
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہاں تک عرض کر دیا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل تو کرو. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل کیا بس وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے. اگر لڑکیوں کی مائیں، یہ ایک جملہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 کا یہ ایک جملہ سمجھ لیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، توکل جس نے بھی خدا پر کیا اس کے لیے وہ خدا ہی کافی ہے. پھر اس لڑکی کو ماں کی الگ سے انسٹرکشنز کی ضرورت نہیں ہے. جب تم نے رخصت کیا ایک ایسے کے ساتھ رخصت کیا جو آوارہ نہیں ہے تمہاری نگاہ میں، جو لاوالی نہیں ہے تمہاری نگاہ میں. اے لڑکی کی ماں، وہ تمہارے لیے اس نہج پر اور اس مقام پر ہے کہ تم نے اسے اس لائق سمجھا ہے کہ اپنی 18 سال کی 20 سال کی محنت کو اس کے حوالے کر رہے ہو، رخصت کر رہے ہو. اور پھر بھی اس کے اوپر اعتماد اگر نہیں کرو گے اور اعتماد اپنی انسٹرکشن پر کرو. یہ جو رخصت کیا ہے کس کے کہنے پر کیا ہے؟ اپنے کہنے پر، لڑکی کے کہنے پر نہیں. رشتہ تم نے خود نے تلاش کیا، لڑکی نے نہیں کہا تھا کہ مجھے یہاں پر شادی کرنی ہے. فار ایگزامپل یہ ارینج میرج، ٹھیک ہے. اب اس خاص مورد سے باہر نکل کر ہم بات کر رہے ہیں. یا اگر خاص مورد بھی تھا، لو میرج ارینج ہو رہی تھی، لو میرج کی طرف جا رہے تھے، لیکن اس لو میرج کو آپ والدین نے اپنی تمام تر ہدایات کے مطابق اسے ارینج میرج میں تبدیل کیا اور پھر اپنی ہم آہنگی سے لڑکی والوں نے، لڑکے والوں نے ہم آہنگی کے ساتھ خدا پر توکل اگر کر کے رخصت کیا ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اگر خدا پر توکل کر کے رخصت کیا ہے تو پھر اس خدا ہی کو اپنے لیے کافی جانو. کچھ تو مہلت دو لڑکے کو اپنی زندگی کو اسٹیبل کرنے میں کچھ تو مہلت دو. اس کے بعد بھی اگر یعنی جس دن سے رخصت کیا ہے اسی دن سے تم ہر چیز کو بالکل ویل سیٹڈ ان کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہو، جیسا کہ خود تم والدین اپنی اس زندگی کے اس اسٹیج پر نہیں تھے، تو یہ تقاضا بے جا ہے، خلاف عقل ہے. تقاضا خلاف عقل ایک ایسے جوان سے کرنا جو ابھی 22-24 سال کا ہے، اس سے ایک ایسے تقاضے کرنا کہ بیٹی ہماری اس طرح کی ویل سیٹڈ ہو جائے، اس طرح کی ویل سیٹڈ. یہ تو خدا نے وعدہ کیا ہے، تم توکل تو کرو خدا پر. توکل بھی خدا پر نہیں ہے، تقویٰ بھی خدا کا حاصل نہیں ہے. اگر تقویٰ خدا کا حاصل ہے تو قرآن کی انسٹرکشنز کو دیکھنا چاہیے کہ دین کیا کہہ رہا ہے. ایک مرتبہ ماں جب بھی فون اٹھا رہی ہے اپنی بیٹی سے بات کرنے کے لیے، سسرال میں گئی ہوئی بیٹی سے باتیں کرنے سے پہلے سوچے میں کیا بات کرنے جا رہی ہوں، اس کا اثر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. مومن وہ ہوتا ہے جو کام کرنے سے پہلے، امام حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات بھیجیے، حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جو کام کو انجام دینے سے پہلے اس کام کے نتیجے کو مد نظر لے کر آئے. میں اس کام کو کرنے جا رہا ہوں، نتیجہ اس کا یہ ہوگا. اگر کوئی شخص کسی کام کو انجام دینا چاہتا ہے اور اس کے نتیجے کو پہلے مد نظر نہ لائے، پہلے ذہن میں لے کر نہ آئے اور اس کام کو دھڑلے کر بیٹھے، بے دھڑک کر بیٹھے اور اس کے بعد اس کا برا یا اچھا نتیجہ اس کے سامنے آئے، فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، اس نے سوچا ہی نہیں ہے نتیجہ کیا ہوگا. ایک ماں اگر اپنی بیٹی کو فون کرنے جا رہی ہے اس سے پہلے سوچے میں کیا کہنے جا رہی ہوں اس سے. کیا یہ چیزیں تعلیمات اہل بیت ہے؟ اگر اہل تشیع ہیں، اگر 12 امامی ہیں کہ یقیناً ہم سب ہیں، اپنے قول کے مطابق، اپنے فعل کے مطابق بن جائیں کہ دیکھیں میں کیا کہنے جا رہی ہوں. اگر یہی چیزیں جو میں کہنا چاہ رہی ہوں، کہنے جا رہی ہوں اپنی بیٹی سے فون پر، یہ تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے برخلاف ہے، توکل بر خدا کے خلاف ہے، تو نہیں، مجھے اسٹاپ ہو جانا چاہیے. یہ ہے ایمان کا تقاضا. وہیں پر بہت سارے ایسے فون ہیں جو رک جائیں گے، فون کا خرچہ بھی کم آئے گا، بیٹی کا گھر بھی اسٹیبل رہے گا، بیٹی کا گھر بھی اسٹیبل رہے گا. ماں کے انٹرفیرنس، وہ ماں کے جو یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ جس بچی کو میں نے بہت محبت سے پالا ہے، لاڈوں سے پالا ہے، وہ وہاں کہیں مشکلات میں، ارے 3 دن ہوئے بھی رخصت ہوئے ہوئے، 2 دن ہوئے بھی رخصت ہوئے، کون سی مشکلات؟ کیا اپنی بیٹی سے خود ماں اپنے گھر میں چھوٹے موٹے کام نہیں کرواتی؟ کیا وہی بیٹی اپنے گھر میں رہتے ہوئے رخصتی سے پہلے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے 4 روٹی نہیں پکاتی؟ اگر نہیں پکاتی تو اس ماں کی کم اہلی ہے، نا اہلی ہے.
اگر پکاتی ہے تو بہت بااہل ماں ہے، اگر بااہل ماں ہے، اہلیت رکھنے والی ماں ہے، تو پھر یہ خدا پر توکل کرتے ہوئے اپنی ماں اپنی بیٹی کو یہ سمجھائے کہ وہاں پر جو جا رہی ہو، جن کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا داماد قرار دیا ہے، وہ تیرے ماں باپ ہوں گے آج کے بعد۔ اگر یہ انٹرفیرنس ماؤں کی ہو تو ان بچیوں کے گھر ویل اسٹیبل رہیں گے، اور اگر انٹرفیرنس یہ ہو کہ تجھے شوہر کی تو خدمت کرنی ہے، ماں باپ اس کے ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی ہے، یہ وہ بنیاد ہے، بنیاد پر پھاوڑا اور بیلچا مارنا ہے اس کے ازدواجی گھر کے بیس پر، کہ وہ چند عرصے کے اندر ڈگمگانا اور پھر ڈیمولش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ آغا کیا کریں، لڑکا بہت ہی غصہ کرنے والا ہے۔ لڑکے کو غصے میں لایا کون؟ لڑکے کو غصے میں لایا کون؟ میں لڑکی کی ماں، میں لڑکے کا باپ، میں لڑکی کا باپ، میں لڑکی کا بھائی؟ نہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہو۔ جب انسان خدا پر توکل کر رہا ہے، خدا کا تقوی اختیار، خدا سے ڈرو اے لڑکیوں کے باپ، خدا سے ڈرو اے لڑکیوں کی ماں، خدا سے ڈرو۔ اگر خدا کا خوف، خدا کا تقوی ہمارے اندر آ گیا تو بند راستے بھی خدا ہمارے لیے کھول دے گا، اور اگر ہم نے تقوی خدا اختیار نہیں کیا، 50 کونسلر سے کاؤنسلنگ کروا لیں، طلاق نتیجہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اگلا سوال مولانا مرتضیٰ حسین کربلائی صاحب سے ہے، اور مولانا صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایک تو ہے مداخلت، انٹرفیئرنس جس کو ہم کہیں گے، ایک ہوتا ہے انفلوئنس کرنا، اثر انداز ہونا۔ آپ انٹرفیئرنس نہیں کر رہے ہیں، ڈائریکٹ انٹرفیئرنس نہیں کر رہے ہیں، مگر اثر انداز ہو رہے ہیں ان کے فیصلوں کے اوپر۔ تو میاں بیوی کے فیصلوں کو انفلوئنس کرنا کس حد تک صحیح ہے؟ اچھا، وہی بات ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے ماں باپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر یہ کر لیں گے تو ان کی بہتری ہے، ہمیں کیا ہے، مگر یہ ان کی بہتری ہو جائے گی۔ اور اس ضمن میں اگر اپنے تجربات شیئر کریں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں، ان کو بتا دیں کہ بھائی دیکھو یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان کے تعلق سے اور یہ جو خاندانی مسائل کے تعلق سے قرآن مجید میں بھی، سورہ روم میں بھی جو آیت آئی ہے، 3 کی ورڈز ہیں اس کے اندر۔ اگر قرآن کو سرچ کریں آپ، ایک لفظ آیا اس کے اندر لتسکنو، یعنی سکون۔ جب خاندان اسٹیبلش ہوتا ہے تو اس کے اہداف اور مقاصد کیا ہیں؟ لتسکنو، تاکہ سکون حاصل ہو۔ دوسرا کی ورڈ اس کے اندر یوز ہوا ہے وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، مودت اور رحمت کو، وہ جو مولانا نے آیت فرمائی کہ آپ نکاح کر دیا کریں۔ اب جب نکاح کر دیا تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جعل بینکم مودۃ ورحمہ، اب مودت اور رحمت کو ایجاد کرتا ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ انفلوئنس ہو رہا ہے یا انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، اور خاندانوں میں سکون برباد ہے۔ سب سے بڑا جو ایشو اس کا آ رہا ہے کہ سکون برباد ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم اس مطلوب اور مقصود خاندان کی جانب نہیں جا پا رہے ہیں۔ ایک اور جانب توجہ مبذول کراؤں گا، صرف اس موضوع میں نہیں، ہماری زندگی کے ہر اسپیکٹ کے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ احادیث میں ایک پورا باب ہے کہ اشتغال اما لا یعنیک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی بھی ایسے کام میں اپنے آپ کو انوالو کرنا جس سے آپ کا کوئی کنسرن نہ ہو، کسی بھی ایسی بات کا کرنا جس سے ہمارا کنسرن نہ ہو۔ مثلا مثال کے طور پہ ایک آدمی ہم اچھا والا بیٹھا ہوا ہے، اس سے آپ پوچھتے ہیں، آج کل تو چلے ماہ مبارک رمضان، حتیٰ ماہ مبارک رمضان میں آپ روزے سے ہیں، اب اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے کہ میں اس سے پوچھوں روزے سے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں تو اچھا بھلا جو آدمی جو ثواب کا کام کر رہا ہے اس کو بتانا پڑ رہا ہے، نہیں کہتا ہے میں روزے سے ہوں تو وہ شرمندگی کا شکار ہو رہا ہے۔ دیکھیں، دنیا کے معاشرے اس وقت کام کر رہے ہیں اس باتوں کے اوپر کہ ہمیں کون سے جملے بولنا چاہیے اور کون سے جملے نہیں بولنا چاہیے، کون سے فریزز ہیں جس کو ہمیں اپنی لینگویج سے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے۔ اب یہ بالکل جس کو کہہ سکتا ہوں میں کہ ایک نن آف آور بزنس ایسا کویسچن ہے، ہم کسی سے کیوں پوچھیں؟ اب یہیں سے وہ کیا چیزیں شروع ہوتی ہیں، یہ ہمارے ایک معاشرے کا بڑا حصہ ہے جس پر ہم کبھی بالکل بھی توجہ نہیں دیتے، بلکہ حدیث کے اندر تعبیر ہے کہ بہت سی ان چیزوں کو بھی تم چھوڑ دو جن سے تمہارا تعلق ہو۔ اب خاندان کے تناظر میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، ممکن ہے کہ میں بحیثیت باپ کے، لڑکی کے باپ کے یا لڑکے کے باپ کے، میں دیکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا کنسرن ہے، لیکن مجھے اس بات کو
جو ہے وہ بہت سی ایسی چیزوں کو اپنی اس گزشتہ تربیت پہ اعتماد کرتے ہوئے چھوڑ دینا چاہیے، اور اس کو نہ تو انفلوئنس کرنا چاہیے، نہ اپنی رائے کو مسلط کرنا چاہیے، امپوز کرنا چاہیے۔ یہ جو ایک مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اسی لیے ایک پورا باب ہے ہمارے کہ افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ بہرحال بہت سی کتابوں کا ترجمہ تو ہوا ہے، لیکن جو کتاب معیشت یا کتاب معاشرت کے عنوان سے جتنی احادیث کی کتابیں ہیں، جو مین کتابیں ہماری، ان کی احادیث کو اس طریقے سے ہم لوگ لیور نہیں کر پاتے ہیں، یا اس طریقے سے یہ چیزیں ابھی بھی اس موضوع سے جب بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا خود آپ کے اس موضوع کا عنوان جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹیبو توڑا جا رہا ہے، یعنی خاندان کے اندر مداخلت، لفظ مداخلت خود، اس کا مطلب یہ کہ بہت سے لوگ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں شاید، یا یہ سمجھتے ہوں گے کہ اصلا لفظ مداخلت کا کوئی محل اعراب بھی ہے ہماری زبان میں؟ نہیں، وہ تو جو ظاہر ہے کہ جو بڑے کہہ رہے ہیں وہ تو صحیح ہے، آمنا و صدقنا، ہمیں تو اسی کو ماننا پڑے گا۔ بہرحال معاملات جو ہے وہ اگر معاملات عدالت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو، اچھا یہاں پہ ایک چیز اور بھی ڈاکٹر صاحب کی بات میں بھی آئی تھی یہ بات، اور قبلہ کی بات میں بھی یہ بات تھی کہ دیکھیں اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ دیا ہے ماں باپ کا تصور۔ آپ بیٹی بنا کے لا رہے ہیں، کہا کہ دیکھو تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ کہ جس کی تم اولاد ہو، ایک وہ جس نے تمہیں تعلیم دی ہے، ایک وہ جس نے تمہیں بیٹی دی ہے۔ من یتوزج، جس نے ازدواج کیا یا کسی خاتون سے شادی کی، فلیکرمھا، اس کی اکرام کرے۔ حتیٰ بعض احادیث کے اندر یہ تعبیر آئی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اتنی سفارش کی جبریل نے، اتنی سفارش کی کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید یہ حکم آ جائے گا کہ بیوی کو اف بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اب ہمارے معاشرے میں چونکہ بیلنس بالکل نہیں ہے، طرفین سے بیلنس بالکل نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر آدمی جب کسی فورم پہ بات کرتا ہے یا کسی جگہ پر بات کرتا ہے تو اپنے کو حق بجانب کہتے ہوئے بات کرتا ہے، لیکن یہ جو انفلوئنسز جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اپنے فیصلوں کو مسلط کرنا، یا یہ کہ زبان سے نہیں کہتے لیکن وہ بچے سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی اگر یہ فیصلہ ہم کر رہے ہیں تو والدین کا جو چہرہ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے، تو صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کہیں پن کر سکیں کہ جی کبھی کسی موقع پہ کہا، چونکہ آج کل ایک افسوسناک صورتحال یہ بھی ہو چکی ہے، قبلہ نے بھی چونکہ تجربیات کی بات کی، لڑکے آتے ہیں اتنی بڑی موٹی موٹی فائلز ہیں ان کے پاس کہ دیکھیں اس نے یہ کہا، اللہ اکبر ولا تجسسوا، یعنی یہ کوئی شادی کی ہے، یہ کوئی جاسوسی کی ایجنسی پیچھے کھلی ہوئی ہے کہ جو اتنی بڑی موٹی فائل ہے اس کے پاس کہ لڑکی والوں نے یہ کہا۔ یعنی آپ شادی کرنے سے پہلے کوئی پوری پلاننگ کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب کی بات، وار زون کی پلاننگ کر رہے تھے، تو موبائل کے اوپر ریکارڈنگز آتے ہیں، اور یعنی پردے دریدہ ہو جاتے ہیں جب آپ بیٹھتے ہیں کسی سے کچھ سنتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اعاذنا اللہ من ذالک، اعاذنا اللہ من ذالک۔ تو اور پھر میرا ہمیشہ سے ایک اعتراض یہ رہا ہے کہ بہرحال کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ جو طلاق کے حوالے سے یا فیملی کاؤنسلنگ کے حوالے سے جو قرآنی دستور ہے کہ آپ بڑوں کو بٹھائیں، بات کریں، سمجھانے کی بات کریں، اس کا تصور نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کے فیسیلیٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی کسی کے منہ سے خلا کا طلاق کا لفظ نکلتا نہیں ہے، دیر آر ویری مچ پیپل کہ وہ جو ہے سب کچھ تیار مل جائے گا آپ کو۔ تو اتنے تاریک حالات کے اندر میں تو بہت یعنی اس کو بہرحال منفی طور پہ دیکھتا ہوں ان چیزوں کو کہ یہ سارے مسائل ہیں، اور اس کا جب تک ہم خاندانوں کی تربیت نہیں کریں گے، شادی سے پہلے کسی قسم کا کوئی ایسا شارٹ کورس ہو جس کے اندر اس کو حقوق سمجھائے۔ اب حقوق سمجھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، ابھی میں عرض کر رہا تھا کہیں پہ کہ بھئی کوئی پروٹوکول شیٹ اس کے ساتھ دے دیا کہ بھئی دیکھو تمہاری ذمہ داریاں یہ ہیں، تمہارے حقوق یہ ہیں۔ اب اگر ساس سے پانی اچھا 3 دفعہ پانی مانگ لیا تو ٹھیک ہے، 4تھی دفعہ مانگا تو اچھا نہیں اب یہ آپ کا کام نہیں ہے جی، یہ اب میں نہیں دوں گی۔ یہ مسئلے ہوئے، ہمیشہ ہوئے، یا اس کی اس طرف سے ساسیں جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر دیتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، ایک مودت اور رحمت کا خاندان بنانے کے لیے جب تک اخلاق نہیں ہوگا، جب تک درگزر نہیں ہوگا، جب تک سینے میں گشادگی نہیں ہوگی، صحت صدر نہیں ہوگی، تب تک ہم خاندانوں کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اس کی بہت اشد ضرورت ہے اس ٹائپ کی ڈیبیٹس کو کرتے رہنے کی، اور تاکہ یہ جو چیز ہمارے اندر آ گئی ہے کہ اسپیس نہیں دے رہے ہیں ہم کسی کو، اتنی سفوکیشن ہو چکی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جب بات کی کہ آپ نے نام پوچھ لیا، یعنی واقعی نام پوچھ لینے پہ کون سی ایسی بات ہے کہ قیامت آ گئی، یعنی بالکل کوئی اسپیس دینے پہ تیار نہیں۔ اور یہ معاشرہ اس وقت خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے، نہ تو اس کا تعلق اس پرانے گاڈ فادرس کلچر سے کوئی جڑا رہ چکا ہے کہ جہاں پہ سب ایک بڑے بزرگ کے جو ہے وہ زیر سایہ رہتے تھے، کوئی کچھ نہیں بولتا تھا، نہ اس یورپین معاشرے کے ساتھ ہے، یا نہ اس مڈل ایسٹ کے معاشرے کے ساتھ ہے۔ یہ بہت ہی بالکل ایک افراتفری اور ایک ایسی انارکی کی صورتحال میں اس وقت ہمارا خاندان اور خاندان کا نظام، کہ جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ انڈیویجول ہوتے جا رہے ہیں، اور اب
محسوس یہ ہوتا ہے کہ پھر نتیجہ آخر میں اس کا جو بلیک بالکل ایک نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ اگر ایک 5 افراد کا خاندان ہے تو بیوی الگ، میاں الگ، بچے الگ. گویا جس طریقے سے اینڈرائڈ میں سب قید ہو گئے ہیں نا، اسی طریقے سے اپنے اپنے کیوسک میں قید ہو کے یہ عملی طور پہ اس وقت نظر آ رہا ہے. تو یہ نتائج ہیں سارے ان چیزوں کے کہ جو اجتماعی تربیت کی کمی ہے. انڈیویجول تو ماشاء اللہ سبھی بڑے اچھے ہیں، ہم کسی کو بھی جب بھی دیکھتے ہیں تو واقعی متاثر ہی ہوتے ہیں کہ ہم سے اچھا ہے، لیکن جب ہم اجتماعی طور پہ وہ کلر دیکھتے ہیں اور ہمارا انفرادی کلر جب آتا ہے باہر تو وہ کلر اتنا بھیانک ہے کہ کچھ کہنے کا جو ہے وہ یعنی اس کو اب کیا کہا جا سکتا ہے. جی اچھا، اگلا سوال پہلے مولانا رضا جعفر صاحب سے کرتے ہوئے پھر ڈاکٹر نفیس صاحب کے ساتھ ہیں. میاں بیوی کے پاس اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی متعلق فیصلے کرنے کا اختیار آتا کب ہے؟ اس کو سماجی اور اسلامی حوالے کو دیکھتے ہوئے بتائیے. یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ شادی کی اور نکاح کیا اور اختیار آ گیا، مگر جیسے ابھی بات ہوئی آپ نے کہا کہ نکاح ہو گیا مگر شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے مثال کے طور پر، یا اس طرح کے دوسرے معاملات ہیں، تو کب آتا ہے؟ ہمارا تجربہ یہاں پہ ایف آر سی میں بیٹھ کے یہ ہے کہ ہم نے کچھ کیسز ڈیل کیے جس میں لڑکا بھی پروفیشنل تھا، پروفیشنل ڈگری رکھتا تھا، لڑکی پروفیشنل ڈگری رکھتی تھی، ان کے بچے بھی تھے، مگر حد سے زیادہ انفلوئنس پیرنٹس کا تھا. تو جب ان کے پیرنٹس سے بلا کے پوچھا لڑکے کے تو انہوں نے کہا کہ بولا ان کو پتہ کہ انہوں نے ابھی دنیا دیکھی کہاں ہے. تو میں نے ان سے سوال یہ کیا تھا کہ پھر یہ دنیا دیکھیں گے کب؟ تو کیا ہم رسموں کے اندر چلتے رہیں گے کہ جس کے اندر وہ لڑکا جس نے آج شادی کی ہے اس کا فیصلہ کرنے کی اختیار اس وقت آئے گا جب وہ دادا کی عمر کا ہو جائے گا اور پھر وہی ہسٹری ریپیٹ ہوگی ہمارے ساتھ؟ تو ایکچولی یہ حق آتا کہاں پہ، کس طرح سے اور کس طرح سے ایکسرسائز کرنا چاہیے؟ یہاں پر 2 طرح کے حقوق کی بات کی گئی ہے، ایک میاں بیوی کے حقوق اور ایک میاں بیوی کے بچوں کے حقوق. بچوں کے حقوق سے شروع کرتے ہیں پھر میاں بیوی تک پہنچیں گے، چونکہ بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر اس کی شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی تک پہنچیں گے. تو بچوں کے حقوق، بچوں کے بارے میں میاں بیوی کے جو حقوق ہیں اسی دن سے شروع ہو جاتے ہیں جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان زوجین کے ہاتھ میں یہ بچہ عطا کیا ہے. اچھا، اب یہ دادا دادی اور نانا نانی بھی سن رہے ہیں کہ بالکل بچے کی ولادت سے اس پر ہمارا حق آ جاتا ہے. نہیں، ابھی میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ میاں بیوی کہ جو ابھی دادا دادی نہیں ہیں، نانا نانی نہیں ہیں، جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں، وہ صرف ابھی میاں بیوی ہیں. ابھی ان کے بچے بڑے ہو کر اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ وہ والدین ہو جائیں اور نانا دادی پر. تو نانا نانی دادا دادی جو سن رہے ہیں وہ اپنے بارے میں کہ ہمارا حق ان پر، اپنے نواسوں پر نہیں، اپنے بچوں پر، بیٹا بھی اور بہو پر یا بیٹی اور داماد پر ہمارا حق کب تک ہے؟ یا یوں کہیے ان میاں بیوی کو اپنا حق اپنے اوپر کب حاصل ہوگا؟ کتنا گھما پھرا کر کے 2-3 طرح کے حقوق خود بخود واضح ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ وہ بڑے افراد اپنے انڈر میں موجود بچوں اور ان کے بچوں کے حقوق کے بارے میں ذہن میں لے کر آ رہے ہیں. میں اس لیول کی بات نہیں کر رہا، بیچ والے لیول کی بات کر رہا ہوں جس کا سوال کیا گیا ہے. سوال یہ والا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حق، بیوی کے بارے میں فیصلے کرنے کا حق شوہر کے ہاتھ میں رکھا ہے. اگر کوئی اپنی بیٹی کو کسی ایسے لڑکے کو داماد بناتے ہوئے اس کے ہاتھ میں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی ایسے لڑکے کو داماد بناتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کو دے رہا ہے کہ جو ابھی خود انڈیپینڈنٹ اپنے گھر میں فیصلے کرنے میں نہیں ہے، ایون اپنے گھر سے نکلنے کے وقت، جاب پر جانے کے وقت بھی وہ اپنی ماں سے پیسے مانگتا ہے کرائے کے. وہ لڑکا، ہاں یہ کیسز ہیں، لڑکا اپنی ماں سے پیسے مانگتا ہے کرائے کے لیے کہ بس کے کرائے کے لیے، رکشے کے لیے، چنچی کے لیے مجھے کچھ پیسے دے دیجئے کہ میں رکشے کو کرایہ دوں گا، ٹیکسی کو کرایہ دوں گا یا منی بس کو کرایہ دوں گا. جو اب تک اس حد تک با اختیار یا خود مختار نہیں ہے، یعنی جاب کر رہا ہے، کہیں جاب پر جا رہا ہے لیکن پیسے ماں سے مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ابھی تک اس کو اس حد تک بھی نہیں سمجھا گیا گھر میں، یا یوں کہیے اس نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں اس حد تک بھی نہیں منوا پایا. جو اپنے آپ کو اس حد تک بھی منوا نہیں پایا ہو، اس طرح کے لڑکے کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کو ان کی بہو کے طور پر، اس کی بیوی کے طور پر دے دینا خود وبال جان ہے. جس نے اپنے آپ کو ابھی تک اس مردانگی کے
اس رجولیت کے مقام پر اپنے گھر میں ثابت نہیں کیا ہے، کل کو وہ شوہر کے طور پر اس بیوی کے ساتھ، اس بیوی کے جس بیوی کے تمام تر حقوق اب اس کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، جو خود ہی مختار نہیں ہے، جو خود مختار نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں اپنی بیوی کے تمام حقوق آ گئے ہیں، اب وہ ان کو یوٹیلائز کیسے کرے گا؟ ایک مرتبہ بھی اگر بیوی کے لیے جن کپڑوں کی بات کی گئی ہے کہ سردیوں کے کپڑے بنواؤ بیوی کے لیے، گرمیوں کے کپڑے بنواؤ، سال میں 4 کپڑے تو بنواؤ اپنی بیوی کے لیے، اگر وہ اپنی بیوی کے لیے بھی کچھ بنوانا چاہتا ہے اور اس کے لیے بھی پھر اپنی ماں سے مشورہ کرتا ہے، یہ مشورہ کرنا خوب کوئی بات نہیں، لیکن ماں کے ہی تمام تر ارادوں کو مسلط کرتا ہے اپنی بیوی کے اوپر، اور اس کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے خود اس کا جس مظلوم کے لیے خریدا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کو بہو کہا جا رہا ہے، جس کو اس کی بیوی کہا جا رہا ہے، اس کا اگر کوئی ارادہ اس میں شامل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیچ میں سے اس کو ہٹا دیں، یہ ساس اور یہ بہو آپس میں ڈیل کر رہے ہیں، وہ تو بیچ میں کٹ پتلی ہے، جیسے ہماری حکومت مثال کے طور پر امریکہ اور پھر مختلف، اب وہ سیاسی بحث میں نہیں جانا ہمیں صرف یہاں پر اپنے اس بحث کو اگر دیکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کے بارے میں حقوق کو استعمال کرنے کا حق اسی دن سے رکھا ہے جس دن سے بچے ماں باپ کی گود میں آتے ہیں۔ کب تک رکھا ہے؟ بیٹی کے بارے میں اس وقت تک کہ جب تک بیٹی شوہر کے گھر نہیں چلے جاتی، اس کے تمام حقوق والد کے پاس ہیں۔ جس دن نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس دن نکاح کے وقت مولانا آ کر لڑکی سے اجازت لینے کے لیے پہلے لڑکی کے باپ سے اجازت لیتے ہیں کہ مولانا پوچھتے ہیں کہ کیا اجازت ہے لڑکی سے اجازت لی جائے، پھر جب وہ اجازت دیتے ہیں تو لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے۔ یہ اجازت جو لی جا رہی ہے کہ تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر سکہ رائج الوقت فلاں ملک کے عوض پڑھ دیا جائے، کیا وکیل بناتی ہو، یہ کیا چیز ہے؟ صیغہ نکاح دائم، یعنی اب تمہیں تمہارے باپ کی ولایت سے باہر نکال کر شوہر کی ولایت میں لے کر جایا جا رہا ہے، تمہیں قبول ہے؟ یہ یعنی ایک اختیار، وہ اختیار کب تک ان کو اپنے بارے میں شوہر کو اختیار دیا جا رہا ہے، وہ اختیار کہ جو اب تک اس 18 20 22 سال کی لڑکی کا اس کے باپ کے ہاتھ میں تھا، اس ولایت کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ شادی کے 2 دن بعد بھی اگر کسی لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے، اب اس کے جنازے کو اگر پڑھا جا رہا ہے تو باپ سے نہیں پوچھیں گے، شوہر سے پوچھیں گے۔ اگر شادی کے فوراً بعد یا شادی کے 20 سال بعد بھی اس لڑکی کا انتقال ہوتا ہے، اس عورت کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کے باپ کو نہیں ڈھونڈا جاتا کہ جنازے کو پڑھا جا رہا ہے بھئی عورت کا ولی کہاں ہے، باپ نہیں، شوہر کہاں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کے ذریعے سے ہمیں ہنٹس دے دی ہیں، کیوں ہم ان ہنٹس کو تمام کے تمام اگنور کرتے ہوئے لڑکی اور لڑکے کو شادی کے بعد سے لے کر کے 20 سال بعد تک، جب تک وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں، وہ بزرگان جو اب ان کے ساس سسر ہیں، جب تک وہ زندہ ہیں یہ مستقل نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ ان کا اختیار کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ جس دن سے ان کو شادی کر کے رخصت کر کے لے کر آئے ہیں، اس لڑکی کا حق اس لڑکے کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، یہ ساس سسر بعض اوقات وہی بات جو آقا نے بھی فرمائی بہت ہی حسین طریقے سے کہ تجسس نہیں ہونا چاہیے۔ میں اور آپ اگر اپنے پڑوسیوں کے گھروں میں تجسس کرنا شروع کر دیں، کون سا تجسس؟ گھر نزدیک ہیں، فلیٹ سسٹم ہے یا چھوٹے چھوٹے گھر ہیں لیکن گھر نزدیک ہیں، کھڑکی دروازے گرمیوں کے وجہ سے کھلے رہتے ہیں، جو باتیں بھی چک چک گھر میں ہو رہی ہے پڑوس والے کان میں آ رہی ہے، پڑوس والے گھر کی کھڑکیاں کھلی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، اگر ہم نے کان کھلے رکھے اس آوازوں کے اوپر، ایک ہے سمع اور ایک ہے استماع۔ سمع یعنی کان میں آواز کا خود بخود آنا، استماع یعنی کان لگا کر سننا، غور سے سننا۔ منی بس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، توجہات کا طالب ہوں، منی بس میں آپ بیٹھے ہوئے، ڈیک پر گانا چل رہا ہے، آپ صلوات پڑھ رہے ہیں، اور آپ کی توجہ اس گانے کی طرف ہے ہی نہیں، آپ کے کان میں اس ڈیک کی آواز آ رہی ہے لیکن آپ کی توجہ ادھر نہیں ہے، آپ کی توجہ اپنی صلوات پر ہے۔ آپ کو گناہ ملے گا؟
نہیں ملے گا. گانا سن رہے تھے آپ وہاں پر؟ نہیں سن رہا تھا میں تو توجہ میری تسبیح پر تھی. اچھا لیکن اگر کچھ بھی مشغولیت نہیں ہے, گانا چل رہا ہے اور سفر بھی کر رہے ہیں, اور وہ جو کان میں آ رہا ہے وہ سننا شروع کر دیا, خود بخود سفر کے ساتھ ساتھ گناہگار بھی ہو گئے. ہم پڑوس میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, پڑوس کی آواز آ رہی ہے, اپنے کاموں میں ہم مشغول ہیں, مصروف ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پڑوس کی آواز جو آئی, کان لگا کر سننا شروع کیا. اگر پڑوسی کا گھر ہے, کان لگا کر سننا شروع کیا, تجسس کیا, یہ گناہ کبیرہ ہو گیا. اب اسی دائرے کو اور چھوٹا کر کے دیکھ لیجئے, جو نانا نانی دادا دادی ہیں, جو ساس سسر ہیں, ان میاں بیوی کے لیے جن کی بات ہو رہی ہے, جن کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, ان کا بھی گھر کے اندر ایک کمرہ ہے. اس کمرے میں اگر ان کی کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے, اس اونچ نیچ کی آواز ان ماں باپ کو, لڑکے کے ماں باپ کو آ رہی ہے, اگر آ رہی ہے کوئی بات نہیں, توجہ لگا کر سننا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے, جسے ہم باہر سے لے کر آئے, وہ کیا کہہ رہی ہے. پھر اپنے بیٹے کو سمجھائیں گے کہ تجھے اب یہ جواب دینا تھا, تو نے یہ جواب کیوں نہیں دیا. یہ میں نے ان کے حریم کے اندر, میں ماں میں باپ لڑکے کا, انہوں نے اس کے حریم کے اندر مداخلت کیا, گناہگار. یہاں سے ان کے اختیارات کے اندر مداخلت گناہ کبیرہ ہے. اگر انہیں مستقل کر دیا گیا ہے کہ شادی کر لی ہے, تم اب بیوی لے کر آ گئے ہو, اے بیٹا تم اپنے فیصلوں کو, اپنے لڑائی جھگڑوں کو بھی خود نمٹاؤ, بیوی کی بہت ساری غلطیوں کو بھی تم درگزر کرو, بیوی کی بہت ساری پرابلمز کو بھی تم خود ہی سالو کرو. شروع کے 6 مہینے کے اندر اندر بچہ, لڑکا جو 22-24 سال کا ہے, وہ اسٹیبل ہو جائے گا فیصلے کرنے میں. وَإِلَّا جب تک بھی ماں زندہ ہے, یہ بہو جب تک اپنے فیصلوں میں اپنے شوہر کے علاوہ دیکھ رہی ہے کہ وہ انٹرفیئرنس کر رہی ہے, بار بار برداشت نہیں کرے گی. وہ بھی تو ہمارے معاشرے کی ہی لڑکی ہے, وہ بھی تو ہمارے معاشرے کی ہی لڑکی ہے. تحمل ایک حد تک, وہ بھی معصوم نہیں ہے, معصومہ نہیں ہے. شاید نام معصومہ ہو, شاید نام فلاں زینب, فلاں کلثوم, فلاں فاطمہ ہو, لیکن معصوم تو نہیں ہے, معصومہ تو نہیں ہے. تحمل ایک حد تک, اس کے بعد بلاس کرے گی کہ یہ تو اپنے فیصلوں میں مستقل ہے ہی نہیں. بس شادی کے فوراً بعد سے لڑکی کا حق شوہر کے پاس. لڑکے کے لیے پوچھا گیا کہ لڑکے پر بیوی کا کتنا حق ہے. حدیث ہے تہذیب الاسلام کے اندر, میں کتاب کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ جا کے کتاب دیکھ لیجئے گا, یا خود آقا یہ حسین مظاہری نے کتاب لکھی ہے بہشت خانوادہ, یعنی جنت گھر, گھر کا جنت, وہ خانوادہ کے جو جنت کی مانند ہے, اس میں کیا چیزیں اپلائی ہونی چاہیے. اس میں یہ حدیث بھی بیان کی ہے آقا حسین مظاہری نے, فرماتے ہیں کہ وہ زوجین کے جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر برابر کے حقوق سمجھتے ہیں, یہیں سے فساد ہے. کہا گیا کہ بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے, کہا تمام تر حق بیوی پر شوہر کا ہی ہے. اچھا شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے, فرمایا رسول خدا کی حدیث ہے 100 1/7 1/100 کی نسبت سے بھی کم, یعنی اس حد تک بھی بیوی کو شوہر پر حق نہیں ہے. عجب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا کم حق رکھتی ہے بیوی؟ نہیں, بیوی اس شوہر پر اپنے زندگی کے تمام حقوق رکھتی ہے. اس شوہر کے لیے خدا نے کیا وہ راستے نہیں رکھے کہ 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے؟ وہ مسائل الگ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مسائل بھی کہ جن کو یہاں پر مطرح کرنا شاید لازمی نہ ہو اس سوال کے لیے, لیکن صرف اتنا بیان کرنا ہے. بچوں پر, بچوں کا حق بالکل اس دن سے آ جاتا ہے, بچوں کا حق ماں باپ پر اس دن سے ایجاد ہو جاتا ہے جس دن سے اللہ نے ان کی گود میں یہ بچے دیے. ہر طرح کے فیصلے, ان کا اچھا نام رکھنا, ان کی اچھی تعلیم کا خیال رکھنا, ان کے پہننے اوڑھنے کھانے پینے کا خیال رکھنا, تربیت کا, ان تمام چیزوں کا خیال انہی دونوں کے اوپر ہے. پھر انہیں فیصلے کرنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ انہیں فیصلے کرنے کا بھی حق مسلم ہے, کامل ہے. نانا نانی دادا دادی کو صرف اوپینین دینے کی حد تک حق ہے,
انفلوئنس کا حق نہیں ہے. اگر کوئی انفلوئنس اپنا کروانا اور دھونس کے ذریعے سے چاہتا ہو, یا دادی نے کوئی کپڑے دے دیے, وہی والی مثال, دادی نے کوئی کپڑے دے دیے یا دادی نے کوئی کھانے پینے کی چیز دے دی, اب کسی مناسبت سے اس کے اگینسٹ کوئی ایسی چیز بچوں نے کھائی تھی کہ جو اب وہی چیز یہ بچے ابھی دادا کے پاس سے آئی ہوئی چیز نہیں کھا سکتے بچے, اس کو لے کر بہو نے فریج میں رکھ دیا کہ ابھی یہ تم نے گرم کھایا تھا, اس کے فوراً بعد فار ایگزامپل آئس کریم آئی اوپر سے دادا کے پاس سے, اس آئس کریم کو لے کر کے فریج میں رکھ دیا. اب وہاں پر ایک فساد کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس چیز کے پس منظر کو نہیں جانتے, کہ ہماری بھیجی ہوئی آئس کریم بچوں کو نہیں کھلائی, دبا کر فریج میں رکھ دی اپنے بھائیوں کے لیے, اپنی ماں کے لیے. اتنے آگے تک کیوں سوچ رہے ہو؟ اس نے اپنے بچوں ہی کے لیے, تمہارے پوتوں ہی کے لیے رکھی ہے, لیکن ابھی یہ کوئی گرم چیز کھا چکے تو اس کے فوراً بعد یہ ٹھنڈی آئس کریم کھا کر ان کی طبیعت خراب نہیں کرنا. کیوں؟ حسن زن دنیا سے, ہمارے ازدواجی زندگی کے اس چار دیواری کے اندر سے, یا اس ساس سسر والے گھر کے اس چار دیواری کے اندر سے حسن زن کہاں گیا؟ زن موجود ہے لیکن حسن موجود نہیں ہے. یہاں پر حسن زن, یہاں پر زن وہ زن نہیں, یہ والا زن بدگمانی کے مقابل میں. صلوات بھیجی محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقت تھوڑا سا اوپر ہو گیا ہے, مگر آخری سوال انتہائی اہم ہے, اور ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے مختصر سا اس کا جواب دے دیں اگر, کہ اور کون کون سے عوامل ہیں کہ جو ازدواجی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں جن کا شاید ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, اندازہ بھی نہیں ہوتا؟ میرے خیال میں اس سوال کا جواب میں جتنے بھی سامعین بیٹھے ہوئے, جتنے بھی لوگ بیٹھے, سب بڑے آرام سے دے سکے آج کی اس دور میں. الیکٹرانک میڈیا اور جنرل میڈیا میں جتنی ترقی یا جتنی چیزیں نئی پچھلے چند سالوں میں آئی ہے, پچھلی کئی صدیوں میں نہیں آئی ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکے, ہر روز ایک نیا الیکٹرانک ایکوپمنٹس آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ اس کے قیدی بنتے جا رہے ہیں. یعنی وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اس کو اپنی ضرورت بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے غلام بن جاتے ہیں. اور بات اس حد تک چلی گئی ہے کہ نزدیک بیٹھا ہوا انسان دور چلا گیا اور دور والا نزدیک آ گیا. جو ہمارے نہیں تھے وہ ہمارے بن گئے, جو ہمارے تھے وہ بیگانے ہو گئے. تو آپ دیکھیں کسی بھی محفل میں, کسی بھی پارک میں بیٹھ جائے, آپ کہیں بھی چلے جائے, آپ کو نظر آئے گا کہ ہر شخص کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبیا ہے, جس کو آئی تھنک ابھی ایک میل آئی تھی میرے پاس شاید فارورڈ ہو کے, جس میں بہت سارے موبائل دکھائے تھے, جس میں سب کو قید دکھایا گیا تھا. تو ہم سب اس موبائل کے اس ڈبے کی قید ہو گئے, ہم اس سے آگے پیچھے دیکھتے ہی نہیں ہیں. اور سارے ہمارے مشورے جو ہے وہ بجائے اس کے کہ جو ہمارے اپنے ہیں ایک طرح سے ہم سے تعلق رکھتے ہیں, ان سے مشورہ لینے کے بجائے ہم بلاگ پہ اس کو ڈال دیتے ہیں, اور بلاگ میں 50 آدمی اس ہمارے پرابلمس کا جواب دیتے ہیں, جس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ایکچوئل, جس طرح سے آغا صاحب نے بتایا کہ ایکچوئل مسئلہ کیا ہے, وہ آئس کریم فریج میں کیوں رکھی گئی ہے, وہ معلوم نہیں ہے ان کو. وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اس کا جواب دیتے ہیں, اور یہ شخص جس نے سوال رکھا تھا اپنے پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے, وہ جتنا پہلے کنفیوز تھا اس سے ڈبل کنفیوز ہو کے پھر غلط فیصلے کرتا ہے. اسی طرح سے فیصلے ہمارے یہاں ڈرامہ دیکھتے ہیں, ڈرامہ میں آج کل مسلسل اسی طرح کی چیزیں بہت ساری دکھائی جاتی ہے. جس طرح سے ایک شخص ایک بیماری کے بارے میں سنتا ہے اور اس کے 1-2 سمٹمس سن کے محسوس کرتا ہے یہ بیماری مجھے بھی ہے, اور ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتا ہے کہ مجھے بھی کینسر ہو گیا ہے. اسی طرح سے ڈرامہ دیکھ کے ہر شخص یہ سمجھتا ہے یہ تو میری اسٹوری آ رہی ہے, اب مجھے اس کو اس طرح سالو کرنا ہے جس طرح سے ڈائریکٹر نے اس مسئلے میں سالو کیا ہے. تو یہ ساری میڈیا اور الیکٹرانکس ہمیں بظاہر اگر آپ واقعی میں حقیقت میں دیکھیں, میرے پاس پچھلے چند مہینوں سے اسمارٹ فون ہے, اور جیسے ہمارے دوست رضا نورانی بھائی کہتے ہیں کہ جو ایک بیوی سے پریشان تھا اس نے اسمارٹ فون لے کے 10 بیوی کا بوجھ اپنے سر پہ بٹھا لیا ہے. اب وہ کسی کام کا نہیں رہے گا, سارا دن اسمارٹ فون کی اس میں لگا رہتا ہے. تو آپ دیکھیں سارے معاشرے میں اسی طرح سے ہو گیا. مجھے 3 مہینے میں نہیں معلوم کہ میری نالج میں کتنا اضافہ ہوا ہے. میرے پاس روزانہ تقریباً 500 سے زیادہ واٹس ایپ کے اور اس طرح کے میسیج آتے ہیں, لیکن اس میں سے کچھ بھی ہمارے کام نہیں آتا. بہت کم ہمارے کام آتا ہے, لیکن ہمارا وقت بہت سارا ضائع ہو جاتا ہے, کنفیوژن ہماری بڑھ گئی ہے. ہمیں چاہیے کہ اس الیکٹرانک میڈیا کو سینسبلی سمجھ کے استعمال کرے اور ضرورت کے وقت استعمال کرے. اس کو اپنی مطلب یہ نہ سمجھے کہ زندگی کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے.
جو آپ کے آس پاس رشتے ہیں، بہت امپورٹنٹ رشتے ہیں، ان سے بات چیت کر کے، ان سے تعلقات بڑھا کر، ان سے مشورے کر کے آپ ہزاروں واٹس ایپ کے لوگوں کے مشورے سے بہتر مشورہ لے سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان گیجٹس کو بقول ہمارے علی مرتضیٰ زیدی کے بالکل استعمال نہ کرے، بہت کم، اور انہوں نے اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دی ہے. جو کل ہم ایک جگہ سن رہے تھے، اگر راجہ ناصر صاحب بتا رہے تھے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ CNN اور یہ BBC یہ کہ سچ بولتے ہیں؟ جا کے دیکھ لیں ان کی ہسٹری کی، کتنا جھوٹ بول کے انہوں نے کتنے فساد کیے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. ہم نے ابھی تک اس چیز میں بس اسی طرح سے اپنا مائنڈ بنایا کہ یہی سچ بولتے ہیں، یہی لوگ ہمیں گائیڈنس کر سکتے ہیں. اس ذہن کو چینج کر کے صحیح لوگوں کے اوپر اعتماد کرے، صحیح سچویشنز، صحیح بیٹھک میں صحیح لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بات کو کرنے کی کوشش کرے اور حالات کو اپنے صحیح کرنے کی کوشش کرے. یہ جو نزدیک نظر آنے والے جو میڈیا کے جو چینلز ہیں ہمارے پاس ہے، میڈیا کی جو چیزیں، وہ آپ کو زندگی سے نزدیک نہیں کرتی بلکہ اپنوں سے دور کر دیتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت انفلوئنس کر رہے ہیں ہماری، اور خاص کر ہماری ازدواجی زندگی میں بہت زیادہ انفلوئنس کری. ایک مسئلہ ہو گیا، آپ نے ایک چیٹ کے ذریعے لوگوں میں یہ چیز نشر کی، اگین وہاں سے عجیب اپنے ایکسپیرینس کے تحت جو ہے وہ آپ کو جوابات آئیں گے، اور آپ جتنے پہلے کنفیوز ہو سے زیادہ کنفیوز ہو کے اپنے معاملات کو اور خراب کر دیں گے. تو یہ بہت زیادہ انفلوئنس کر رہے ہیں. پروگرام کا اختتام ہم ہدیہ کریں گے جماعت کی طرف سے. قرآن میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اور یہ ہدیہ نہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، بلکہ وہ لوگ جو اپنے 20s 30s اور 40s کے اندر ایون جو ہے گزار رہے ہیں. اگر ان باتوں کے اوپر جس کا تذکرہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں، اگر ان پہ عمل کر لیں تو 70 سے 80% معاملات حل ہو جائیں گے. اچھا، وہ معاملہ کیا ہے؟ بہت سی دفعہ بات ہوئی مداخلت ایکسٹرنل ہے، لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ میجورٹی ٹائم یہ لڑکا اور لڑکی مداخلت کو خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا، اور ہمیں لگ رہا ہے ہم مشورہ لینے جا رہے ہیں، لیکن دراصل ہم خود مداخلت کو دعوت دینے جا رہے ہوتے ہیں. تو قرآن میں آیا ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کرا دیے. بات یہ کہ لباس سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ پہاڑ سے دے دیتے، دریا سے دے دیتے، آسمان سے دیتے، بادل، بہت ساری چیزیں جیسے تشبیہ دی جا سکتی ہے، صرف لباس سے کیوں تشبیہ دی؟ تو جب ہم لوگ FRC کی ٹریننگ ہمیں کرواتے تھے علی رضا صالح صاحب، تو انہوں نے یہ بات بتائی تھی. پر 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لباس سے تشبیہ دی ہے، احادیث میں آئے. پہلا، لباس ڈھانپتا ہے. انسان کا جسم پر عیوب ہے، عیوب سے بھرا ہوا ہے، لباس ڈھانپنے کا کام کرتا ہے. تو میاں کو چاہیے کہ بیوی کے عیبوں کو ڈھانپے، اور بیوی کو چاہیے کہ میاں کو عیبوں کو ڈھانپے. ہمارے ہاں معاملہ الٹا ہے، ڈھانپنا درکنار، وہ الٹا ایکسپوز کیا جاتا ہے. دوسرا کام، لباس زینت کا باعث ہے، انسان کی پرسنالٹی کے اندر ایڈیشن کرتا ہے، اس کو بہتر بناتا ہے. لہذا اگر میاں بیوی کسی شادی میں جائیں، میاں مردانے میں جائے، بیوی زنانے میں جائے، اور کہا جائے پتہ یہ کس کا شوہر ہے؟ یہ فلاں کا شوہر ہے، اور اس کو شوہر بولنے سے اس کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہو، تو اس کو کہا جائے گا کہ اسی زینت کا باعث بنی اس کی بیوی. مگر اگر آنکھیں ٹیڑھی کر کے کہا جائے، یا ہنس کے یا طنز کے پتہ یہ کہنا فلاں کا شوہر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیوی اس کی زینت کا باعث نہیں بنی بلکہ تذلیل کا باعث بنی، اور وائس ورثہ بیوی کے لیے بھی. تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث بنے. دوسری وجہ یہ ہے کہ لباس سے تشبیہ دی ہے. تیسرا کام جو لباس کرتا ہے وہ ڈھال کا کام کرتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے. سردی کے موسم میں آپ موٹا لباس پہنتے ہیں تاکہ وہ سردی سے بچائے، گرمی کے موسم میں ہم ہلکا لباس پہنتے ہیں تاکہ ہمیں بہت زیادہ گرمی محسوس نہ ہو. تو میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے ڈھال کا کام کرے. لہذا جیسا ابھی تذکرہ بھی ہوا کہ ماں کا فون آ رہا ہے، تو جب ماں کا فون آئے لڑکی کے پاس، تو لڑکی کہ امی اب میں شادی شدہ ہوں، میں اپنے شوہر کے گھر پہ ہوں، اور اپنے مسائل کو ہم دونوں مل کے حل کریں گے. اسی طرح سے اگر لڑکے کے ماں باپ کسی معاملے میں انٹرفیئر کرتے ہیں تو لڑکے کو چاہیے کہ پہلے میں اکیلا تھا، آپ کا بیٹا تھا، اب میں اپنی بیوی کے ساتھ یہاں رہتا ہوں، لہذا آپ کا جو بھی معاملہ ہے مجھ سے ڈسکس کریں، لیکن ہم اپنے فیصلے اپنے مسائل کو خود مل کے حل کریں گے. اگر ہم یہ کام کر لیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ مسائل پھر ہمارے پاس
شادی شدہ عنوان سے رہ جائیں گے، چاہے ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں، چاہے ہم انڈیپینڈنٹ فیملی سسٹم کے لیے. بردر سے گزارش ہے کہ آخر میں آ کے اور دعا امام زمان کے پروگرام کا اختتام کریں. بر محمد وآل محمد صلوات. خوجہ پیر شیعہ اثنا عشری جماعت انتہائی مشکور و ممنون ہے. حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسین کربلائی صاحب، حجت الاسلام والمسلمین مولانا رضا جعفری صاحب، ڈاکٹر نفیس حسنی صاحب اور برادر آصف دیوجانی کے کہ انہوں نے ہمارے اس دقیق موضوع پر رہنمائی فرمائی اور اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں وقت دیا. خداوند ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کل اور پرسوں یعنی بروز ہفتہ اور اتوار 4 جولائی اور 5 جولائی کو یہاں شہید حمید علی بوجانی ہال میں چونکہ کتب میلے کا انعقاد کیا گیا ہے، لہٰذا جماعت کے یہ 2 پروگرام ڈسکنٹینیو رہیں گے. انشاءاللہ بروز پیر 18 رمضان المبارک شب شہادت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد، شب ضربت 18 رمضان مبارک شب ضربت مولا متقیان علی ابن ابی طالب اور شب قدر ہوگی. لہٰذا اس حوالے سے خوجہ شیعہ اثنا عشری جماعت نے آپ مومنین کے لیے اعمال کا انعقاد کیا ہے. اعمال رات 9 بجے انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے شروع ہو جائیں گے. 9:15 بجے مرثیہ ہوں گے. 9:30 بجے حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسین رئیسی صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے. 10:30 بجے وقفہ ہوگا. 11 بجے انشاءاللہ دعائے جوشن کبیر شروع ہو جائے گی اور 12 بجے قرآنی اعمال جو ہے اور دیگر دعائیں شروع ہو جائیں گی، جس میں ہمارے ساتھ محترم برادر مبشر زیدی اور برادر شجاع زیدی صاحب ہوں گے. اور اینڈ میں انشاءاللہ سحری کے ساتھ جو ہے اس پروگرام کا اختتام ہوگا. رمضان